بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے درس میں ہم نماز کے اوقات بیان کر رہے تھے، جس میں ہم نے نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اور ان کے اوقات کے بارے میں جانا تھا، جن میں سے ایک چیز رہ گئی تھی فجر کی، فجر کے بارے میں اور فجر کے اوقات کے بارے میں تفصیل اور شرح۔ اس سے پہلے مختصر سا ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کا وقت جان لیں اور اس کے بارے میں ایک دو مسائل بھی جان لیں کہ سب سے پہلی چیز کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو نہ ٹالنا، اسی کے وقت میں پڑھنا، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ایک مسلمان اور مومن جان بوجھ کر نماز کے وقت کو ٹال کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اسی طرح اگر اس سے چھوٹ جائے یا وہ بھول جائے تو اگر وقت کے نکلنے کے بعد وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز ادا نہیں بلکہ قضا مانی جاتی ہے۔ اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومن کی صفت ہے، مومن کا شیوا ہے۔ بالمقابل نماز کو ٹال کر پڑھنا، وقت نکل جانے کے بعد پڑھنا، یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی عادت ہے۔ جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، یعنی انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج جب زرد ہو جاتا ہے، شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سورج چلا جاتا ہے، تو یہ منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعت ادا کرتا ہے، یعنی جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کو ٹال کر پڑھنا، وقت نکل جانے کے بعد پڑھنا، یہ منافق کی صفت ہے، ایک مومن کی صفت ہو نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے ہم نے پڑھا تھا کہ زوال آفتاب سے لے کر ہر چیز کا سایہ اسی کے مثل ہونے تک رہتا ہے۔ زوال آفتاب یعنی زوال کا وقت ختم ہو گیا، تب سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور کب تک رہے گا؟ جب تک ہر چیز کا قد یعنی اس کا سایہ اسی کے برابر نہ ہو جائے، یعنی اگر انسان کھڑا ہو تو اس کا سایہ اسی کے مثل اور اس کے برابر ہو جائے، تب تک ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کا سایہ اس کے قد کے مثل ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، جب سے لے کر سورج کی رنگت کا زرد ہو جانا، پیلا پڑ جانا، اور اسی طرح انسان کا سایہ دگنا ہو جانا، یہ تب تک عصر کا وقت رہتا ہے، یعنی آخری وقت رہتا ہے۔ اور جمہور علماء کا ہم نے قول بیان کیا تھا کہ عصر کا وقت غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، یعنی مغرب کی اذان سے پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ لیکن آخری وقت میں اس وقت پڑھا جائے گا جب کہ آپ معذور ہے، مکروہ ہے، جائز تو ہے، ناجائز نہیں بول سکتے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے پہلے وقت میں اس نماز کو یعنی عصر کو پڑھ لینا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بھول گیا یا اسی طرح کوئی مجبوری آ گئی یا اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو مغرب کی اذان سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک بھی وہ عصر پڑھ سکتا ہے۔ اور عصر کے بارے میں خصوصی تاکید یہ ہے کہ عصر کی نماز یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، یعنی درمیانی نماز ہے، اور اس کی خاص طور پر حفاظت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانہ نماز کی حفاظت کرو، یعنی جو درمیانی نماز ہے، اور اس سے مراد ہے عصر کی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو
اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانہ نماز سے روکے رکھا، اس کی ادائیگی سے روکے رکھا، یعنی عصر کی نماز سے ہمیں انہوں نے روکے رکھا۔ تو یہ عصر کی نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی بد دعا نہیں کرتے، کافروں کا ظلم سہنے کے باوجود، ان کی مار کھانے کے باوجود، خون کے نکل جانے کے باوجود، اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونے کے باوجود، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی عصر کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر بد دعا کر دی۔ اور کیا بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے اور اس کو وقت پر ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، عصر کی ادائیگی سے روک دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی اب عصر کا وقت نکل گیا۔ تو عصر کی نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کو یعنی ہر نماز کو وقت پر ادا کرنے کی بھی اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اب ہے مغرب کا وقت۔ مغرب کا وقت ہے غروب آفتاب سے لے کر جو آسمان پر سرخی ہوتی ہے، لال پن ہوتا ہے، اس کے غائب ہونے تک۔ اور جب سرخی غائب ہو گئی وہیں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے آدھی رات تک۔ تو غروب آفتاب سے جو مغرب کا وقت شروع ہو گیا وہاں سے ایک انسان مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ سرخی غائب ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اگر مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا لیکن اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تھوڑی بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے، پکا ہوا ہے، تو پہلے آپ کیا کریں؟ پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کھانا کھا لیں اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا دھیان کھانے میں نہ رہے۔ مکمل آپ کا دھیان نماز میں ہونا ضروری ہے، آپ کا دماغ مکمل نماز میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا حاضر ہے تو پہلے کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرو۔ اس کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، کہ جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے یعنی وہ حاضر ہو تو تم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دو، گرچہ کہ آپ کی ایک رکعت چھوٹ ہی کیوں نہ جائے، 2 رکعت مغرب کی چھوٹ ہی کیوں نہ جائے، لیکن اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی اذان سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتے، یہ بات غلط ہے۔ جب بھی آپ کو بھوک لگی آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور تب تو آپ کو کھانا ہی کھانا ہے جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور نماز کا وقت آنے والا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل کھانے میں نہ رہے بلکہ مکمل نماز میں رہے، اور مکمل نماز میں کب رہے گا؟ جب آپ تھوڑا بہت کھانا کھا لیں گے۔ تو اگر مغرب کا وقت شروع بھی ہو جائے، بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں۔ مغرب کے وقت کے متعلق یا مغرب کی نماز کے متعلق اور ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، تو مغرب کی اذان سے لے کر مغرب کی اقامت تک یعنی جماعت کھڑے ہونے تک ایک وقت ہے جس میں 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے۔ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ 2 رکعتیں مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ ثم قال صلو قبل المغرب رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے یعنی مغرب کی جماعت سے پہلے، مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ مغرب کی فرض جماعت سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے پڑھ لے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا
کہ جو شخص چاہتا ہے اجر و ثواب کمانا چاہتا ہے تو وہ مغرب کی جماعت سے پہلے فرض نماز کی ادائیگی سے پہلے مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لے. یہ مستحب عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، لیکن یہ تاکید ضروری نہیں ہے، واجب کے طور پر نہیں ہے بلکہ استحباب کے طور پر ہے. اور چوتھی نماز جو ہے وہ ہے عشاء کی نماز. عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت ختم ہوا یعنی سرخی لال پن آسمان کا ختم ہو گیا، تب سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور راجح قول کے مطابق، اقرب الی الصواب قول کے مطابق وقت کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک اس کا وقت رہتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، الا یہ کہ گرمی کا موسم ہو، ظہر کی نماز ہو تو تھوڑا سا ظہر کی نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. لیکن عشاء کی نماز کو تھوڑا سا تاخیر سے ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے. مغرب کی نماز بھی وقت پر ہوگی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، فجر کی بھی، لیکن عشاء کی نماز کو مؤخر تھوڑا لیٹ ادا کرنا یہ زیادہ مستحب ہے، یہ زیادہ افضل ہے، اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کو 1/3 رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کر دے، یعنی عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرے. اگر مجھے مشقت کا اور تکلیف کا ڈر اپنی امت کے لیے نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک بھی مؤخر کر دیتا. اور دوسری حدیث ہے جو کہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور سنن النسائی میں موجود ہے. راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کمزور کی کمزوری، بیمار کی بیماری اور حاجت مند کی حاجت نہ ہوتی تو میں اس نماز کو یعنی عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا. تو ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ ان دونوں حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ بقیہ دوسری جو نمازیں ہیں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، ان تمام کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، افضل ہے، لیکن عشاء کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ ادا کرنا، مؤخر کرنا، تھوڑا سا تاخیر سے لیکن وقت ہی کے اندر پڑھنا مستحب ہے اور زیادہ افضل ہے. اب عشاء کے وقت کے بارے میں، عشاء کی نماز کے بارے میں ایک بات یہ بھی جان لے کہ عشاء کے بعد سو جانا مستحب ہے اور گفتگو کرنا مکروہ ہے. گفتگو کرنا مکروہ ہے. حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے نیند کو اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا یہ بھی مکروہ ہے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، گفتگو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تھے. میں اس لیے سویا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اپنی بیوی سے گفتگو کیے، بات کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اب ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں باتیں کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کیے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں، رات گئے تک آپ دونوں گفتگو کرتے رہے. یہ دو روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. پہلی روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو. دوسری روایت ہمیں کیا معلوم ہو رہی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشاء کے بعد رات میں بات کرتے اور بہت دیر تک بات کرتے، یعنی رات گئے تک، بہت زیادہ رات تک بات کرتے. تو یہ دونوں روایتیں بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں میں تعارض ہے، لیکن تعارض نہیں ہے. اس کی جمع اور تطبیق اہل علم نے بیان کی ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو ناپسند ہے.
وہ گفتگو جو کہ فضول ہو، بیکار ہو، گپے والی باتیں ہو، ایسی گفتگو کرنا عشاء کے بعد جس میں کوئی خیر نہیں، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ مسلمانوں کا فائدہ، کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، بلکہ لغو بات ہے، بیکار کی بات ہے، ہنسی مذاق ہے، مسخرہ پن ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، تو ایسی باتیں مکروہ ہے اور بعض اوقات ایسی باتیں حرام بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی باتیں ہو جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہو، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہو، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا مسئلہ ہو، مسجد کا مسئلہ ہو یا دینی کوئی معاملہ ہو، تو ایسی حالت میں عشاء کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں، وہ پروگرام بھی رکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے جو منعقد کی جاتی ہے مجلسیں، ان کا بھی انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان دونوں حدیثوں کا یہی خلاصہ ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوا مکروہ ہے، تو وہ باتیں مکروہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، جو لغو بات ہے، بیکار ہے، گپے ہیں، اور اگر آپ بات کر رہے تو دین سے تعلق رکھتی ہو اور اسی طرح مسلمانوں کی مصلحت سے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتی ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن ایسی باتیں کرنا جائز ہے جن میں خیر ہو، یعنی دعوت، دین یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے متعلق جو باتیں ہیں وہ باتیں کرنا جائز ہے، اور اس بات پر علماء کا اجماع ہے۔ اب آئیے فجر کی نماز کے بارے میں۔ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک۔ صبح جب صادق ہو گئی وہاں سے لے کر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کے نکلنے تک، طلوع شمس تک۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز، یعنی صبح کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع فرما دیتے تھے، حتیٰ کہ اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں شروعات ہی میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ صبح صادق ہوئی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومن عورتیں نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھی، پھر نماز کے اختتام پر جب وہ اپنی چادریں لپیٹتے ہوئے اپنے گھر واپس جاتی تھی، لا یعرفہن احد من الغلس، تو اندھیرے کی وجہ سے ان عورتوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا لیتے، اور عورتیں جب فجر کی نماز کے بعد اپنے گھروں کی طرف جاتی، لوٹ جاتی، تو ان کو اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص نہیں پہچان سکتا تھا کہ کون سی عورت ہے، یا عورت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ والصبح كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ہی پڑھتے تھے۔ تو یہ روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، لیکن ایک اور روایت ہے جو کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر صبح کے خوب واضح ہو جانے پر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اجر میں اضافے کو دگنا کرنے کا موجب ہے، اجر میں اضافے کا موجب ہے۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ فجر کو خوب روشن ہونے کے بعد پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جو دو روایتیں گزری اس میں کیا معلوم ہوا کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا ہے۔ امام ابن قیم اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق یہ ہے کہ فجر کی نماز کا آغاز تو ہو تاریکی میں، اندھیرے میں، اور قرأت اتنی لمبی ہو فجر کی کہ خوب صبح روشن ہو جائے۔ یہ ایک تطبیق اہل علم نے بیان کی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور خوب صبح کے روشن ہونے کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی اور مداومت جس چیز پر تھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے فجر کی، یعنی اول وقت میں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ایک مرتبہ اندھیرے میں پڑھی اور دوسری مرتبہ خوب روشن کر کے پڑھا، پھر
وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر اندھیرے میں ہی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کبھی اسے روشن کر کے نہیں پڑھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت اور ہمیشگی جس چیز پر تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے. اور اس حدیث کو امام ابو داؤد اور اسی طرح امام مسلم، امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو راجح قول اس بارے میں کیا ہے؟ راجح مسئلہ اس بارے میں یہی ہے کہ اندھیرے میں نماز فجر ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی والا عمل ہے، دائمی عمل ہے. اور اسی عمل پر، اسی چیز پر خلفائے اربعہ بھی ہے اور جمہور صحابہ بھی ہے اور جمہور تابعین کا بھی یہی موقف ہے کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں ادا کرنا افضل ہے. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز فجر اندھیرے میں ادا کرنا افضل ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی موقف صحیح ہے، یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے. عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو جاننے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.